کبھی لب پہ درود آیا، کبھی لب پہ سلام آیا، کبھی لب پہ درود آیا، کبھی لب پہ سلام آیا۔ سفینہ جب پھنسا میرا حوادث کے تھپیڑوں میں، سفینہ جب پھنسا میرا حوادث کے تھپیڑوں میں، پے تسکین خاطر لب پہ میرے ان کا نام آیا، کبھی لب پہ درود آیا، کبھی لب پہ سلام آیا۔ بہت تاریک تھی دنیا یہاں، ظلمت ہی ظلمت تھی، بہت تاریک تھی دنیا یہاں، ظلمت ہی ظلمت تھی۔ ہوا روشن جہاں جس وقت وہ ماہ تمام آیا، ہوا روشن جہاں جس وقت وہ ماہ تمام آیا، کبھی لب پہ درود آیا، کبھی لب پہ سلام آیا۔ میرے مجروح دل کو ہو گئی تسکین یوں حاصل، کبھی ان کا سلام آیا، کبھی ان کا پیام آیا، کبھی ان کا سلام آیا، کبھی ان کا پیام آیا۔ حقیقت میں انہی کے پاس ہے کونین کی دولت، حقیقت میں انہی کے پاس ہے کونین کی دولت۔ نظر جن اہل دل کو جلوے حسن تمام آیا، کبھی لب پہ درود آیا، کبھی لب پہ سلام آیا۔ میرے اعمال بد تو لے چلے تھے نار کی جانب، میرے اعمال بد تو لے چلے تھے نار کی جانب، غلام ہونا ہی ان کا ایسے آڑے وقت کام آیا، غلام ہونا ہی ان کا ایسے آڑے وقت کام آیا۔ کبھی لب پہ درود آیا، کبھی لب پہ سلام آیا۔ مدینہ میں پہنچ کر قلب مضطر نے اما پائی، مدینہ میں پہنچ کر قلب مضطر نے اما پائی، اگرچہ راہ میں میرے حرم بھی ایک مقام آیا، کبھی لب پہ درود آیا، کبھی لب پہ سلام آیا۔ کہاں ایسا مقدر تھا کہ مجھ کو یاد کر لیتے، انہی کا فیض ہے اپنے لیے بھی اب پیام آیا، کبھی لب پہ درود آیا، کبھی لب پہ سلام آیا۔ اب بتاؤں کیا تمہیں ثاقب ملا کیا نعت گوئی میں، قاری صاحب کا لقب دا ثاقب،
بتاؤں کیا ملا ثاقب تمہیں کیا نعت گوئی میں بوقت مرگ میرے ساقیے کوثر کا جام آیا کبھی لب پہ درود آیا کبھی لب پہ سلام آیا۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں، دوستو، بچوں، ہماری پردہ نشین خواتین، بچیاں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے اس پروگرام کا آج تیسرا دن ہے۔ آپ نے اپنے جذبہ ایمانی کا مظاہرہ فرمایا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرماہٹ، آپ کی محبت اور آپ کا تعلق آپ کو یہاں تک کھینچ کر لایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مومن کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، چاہے جتنا گنہگار مسلمان کیوں نہ ہو، وہ اپنے رسول کی عظمت پر، اپنے رسول کی ناموس پر، ان کی عزت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مسلمان عالمی سطح پر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بہت حد تک گر گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں اپنے نبی کی عظمت، اپنے نبی کی سچی توقیر، ان کی عزت اور ان کا احترام آج بھی موجود ہے۔ دشمنان اسلام گاہے بگاہے ہماری اس غیرت ایمانی کو للکارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہوتی، بلکہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات کو چھیڑا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے دل میں محبت رسول کی چنگاری اب بھی موجود ہے یا وہ سرد ہو چکی ہے۔ لیکن دنیا اس بات کو دیکھ لیتی ہے، اور دشمنان اسلام اور دشمنان رسول اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہزار خرابیوں کے باوجود مسلمان اپنے رسول کی عصمت اور ان کی عزت اور ان کی ناموس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سارے اختلافات کو بھول کر اپنے رسول کی عصمت پر وہ اپنی جان قربان کر دینا
اپنے لیے سرمایہ فخر سمجھتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ حضرات نے اس پروگرام کو آگے بڑھایا اور آج یہ تیسری مجلس الحمدللہ ثم الحمدللہ قائم ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، ان کے خاندانی بزرگوں کا تذکرہ آپ نے سنا، آپ کا شجرہ نسب سنا۔ اس کے بعد دوسری مجلس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش سے متعلق اور اس وقت دنیا میں پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات، ان کا تذکرہ آپ نے سنا۔ اور بعد کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ جب خواجہ عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور مرتے وقت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صاحبزادے خواجہ ابو طالب کی کفالت میں، ان کی تربیت میں دے کر جاتے ہیں۔ چونکہ خواجہ ابو طالب حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، اس لیے آپ نے یعنی خواجہ ابو طالب نے اپنے اور اولادوں کو یہ ذمہ داری دینے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور آپ کی تربیت کی ذمہ داری ابو طالب کو سونپی، اور یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے کہ تم میرے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور خیال رکھنا، ان کی حفاظت و نگہداشت رکھنا۔ چنانچہ خواجہ ابو طالب نے اس کا حق ادا کر دیا، مرتے دم تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں رہے، اور آپ کے خلاف ایک حرف برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب خواجہ ابو طالب کا، خواجہ عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھداری کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور آپ کی عمر 12 سال ہو جاتی ہے، 12 سال 2 ماہ کچھ دن کے آپ ہو جاتے ہیں، اس وقت ابو طالب نے سفر تجارت کا ارادہ کیا۔ مکے کے قافلے اور پورے عرب کے قافلے اپنا سامان تجارت لے کر مکے سے ملک شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ خاص طور سے عرب کے اور قریش کے 2 سفر تجارتی ہوا کرتے تھے، ایک گرمیوں میں اور ایک ٹھنڈک کے زمانے میں۔ ٹھنڈک کے زمانے میں وہ یمن کی طرف جاتے تھے اور گرمیوں کے زمانے میں وہ شام کی طرف جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا قرآن مجید میں ذکر کیا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس صورت میں اسی واقعے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو سردی اور گرمی کے زمانے میں سفر کا عادی بنا دیا ہے، ان کی تجارت کو کامیاب بنایا، لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت دی، لہذا اے لوگوں تمہیں چاہیے کہ تم اس رب کی عبادت کرو جو کعبۃ اللہ کا رب ہے۔ بہرحال خواجہ ابو طالب نے سفر کا ارادہ کیا، اور اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی صعوبتوں اور اس کی مشقتوں کو برداشت نہ کر سکیں گے، اس لیے آپ نے ان کے لے جانے کا ارادہ نہیں کیا، اور یہ سوچا کہ گھر میں اور بہت سے حضرات ہیں، بہت سے لوگ ہیں، ان کی نگرانی کرتے رہیں گے، اور خواجہ ابو طالب نے تنہا ہی اپنا تجارتی سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی کہ خواجہ ابو طالب سفر تجارت کے لیے نکل رہے ہیں، ملک شام کا سفر کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے غمزدہ ہو کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمزدہ ہو کر، ملول خاطر ہو کر، رنجیدہ ہو کر اپنے پیارے اور محبوب چچا سے یہ فریاد کی کہ آپ مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میرے ماں باپ اس دنیا میں زندہ نہیں رہے اور آپ ہی میرے کفیل ہیں،
میرے محافظ و میرے نگراں ہیں، کس کے اوپر مجھے آپ چھوڑ کر جائیں گے؟ مجھے بھی اپنے ساتھ آپ لے چلیے۔ آپ مچل گئے۔ خواجہ ابو طالب نے اپنے سینے سے آپ کو لگایا اور کہا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامان سفر تیار کیا گیا۔ خواجہ ابو طالب اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ملک شام کی طرف جاتے ہیں۔ یہ پہلا سفر ہے۔ آپ نے 2 سفر فرمائے، ایک اپنے چچا کے ساتھ۔ اس وقت تو آپ بچے تھے، اس وقت تو آپ چھوٹے تھے، تجارت کی غرض سے نہیں گئے تھے، بس اپنے چچا کے ساتھ آپ چلے گئے گھومنے ٹہلنے کے لیے، اور اس لیے کہ میرا دل یہاں نہ لگے گا، چچا کے جانے کے بعد میں مکے میں گھبراؤں گا، میری کون حفاظت کرے گا اور میری کون نگرانی کرے گا اور میرا کون خیال رکھے گا، اس لیے وہ اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کی طرف جاتے ہیں۔ اور دوسرا سفر جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی، اس وقت آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا تذکرہ میں بھی بعد میں آپ کے سامنے کروں گا۔ جب سفر شروع ہوا اور دھیرے دھیرے قافلہ ملک شام سے پہلے بصرہ کے مقام پر ٹھہرا، تو بصرہ سے کچھ دور پہلے 2-3 میل پہلے ایک راہب کا گرجا گھر ہے۔ ایک راہب جو پادری اور عیسائی تھا، اس کا عبادت خانہ ہے۔ وہ پچھلی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس نے انجیل و تورات اور دیگر آسمانی صحائف اور کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ اس نے ان کتابوں میں یہ بات بھی پڑھ رکھی تھی کہ نبی آخر الزماں اسی مقام سے گزریں گے اور یہیں پر کسی پیڑ کے نیچے وہ آرام فرما ہوں گے۔ پچھلی کتابوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، اور آپ ہی کی صفات نہیں بلکہ آپ کے صحابہ تک کی صفات انجیلوں کے اندر اور تورات کے اندر اور دیگر آسمانی صحائف کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ راہب اور وہ پادری پچھلی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزریں گے اور یہیں کسی مقام پر قیام فرمائیں گے۔ چنانچہ جب عرب سے کوئی قافلہ آتا اور اس کو پتہ چلتا کہ عرب کا کوئی قافلہ گزر رہا ہے، تو وہ جا کر اس اپنے عبادت خانے کی چھت پر چڑھ کر وہ قافلے والوں کو دیکھتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی کوشش کرتا، اس لیے کہ اس نے اس قدر گہرائی سے آپ کی صفات کا، آپ کی شکل و شباہت کا مطالعہ کیا تھا کہ وہ دیکھتے ہی پہچان جاتا۔ پوری صفات اور پوری شباہت تورات کے اندر اور انجیل کے اندر آپ کی بتلائی گئی تھی۔ چنانچہ وہ آپ کی تلاش میں تھا، اور ایک درخت تھا اس عبادت خانے کے قریب، اس ایک درخت تھا جس کے بارے میں اس کو پتا تھا کہ اسی درخت کے سائے میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، یہیں پر وہ آرام فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ درخت خالی رہتا تھا، قافلے آتے تھے، ادھر ادھر قیام کرتے تھے، اور وہ پہچاننے کی کوشش کرتا، اور جب آپ کو نہ پاتا تو اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ لوگ آتے، رکتے، ٹھہرتے، اپنے کام کے لیے آگے بڑھ جاتے، تجارت کرتے اور واپس چلے جاتے، اسی انتظار میں تھا۔ جب ابو طالب جس قافلے کے ساتھ تھے اور جس قافلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین موجود تھے، جب وہ قافلہ وہاں پر پہنچا تو بصرہ سے پہلے 2-3 میل پہلے اس راہب کا یا اس پادری کا عبادت خانہ تھا۔ وہاں پر قافلے نے قیام کیا۔ وہ چونکا کہ اچھا عرب کا پھر کوئی قافلہ آ گیا ہے۔ وہ فوراً اپنے عبادت خانے کی چھت پر چڑھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بادل کا ایک ٹکڑا ہے جو ایک ہستی پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے وہ ہستی آگے بڑھ رہی ہے، بادل کا وہ ٹکڑا بڑھتا جا رہا ہے۔ جہاں وہ رک رہے ہیں وہیں پر وہ بادل کا ٹکڑا رک جاتا ہے۔ دھوپ کی شدت رہی ہوگی، دوپہر کا وقت رہا ہوگا اور دھوپ لگ رہی ہوگی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ سعادت بخشی تھی کہ آپ کے لیے فوراً بادل سایہ فگن ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اس نے دیکھا، وہ چونکا اور کہا کہ لگتا ہے کہ میرا مقصود موجود ہے یہاں پر۔ چنانچہ وہ قریب پہنچا۔ پہلے اس نے انجیل نکالی، اپنے ہاتھ میں انجیل لی اور قریب سے جا کر دیکھا، پہچاننے کی کوشش کی، سمجھ گیا
سمجھ گیا اور اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو بھیجا، کہا کہ اس قافلے میں جاؤ، اور اس پورے قافلے کو ایک ہستی کی خاطر اس نے پورے قافلے کو دعوت دی۔ لوگوں سے جا کر اس کے مریدوں نے اور اس کے شاگردوں نے کہا کہ ہمارے اس عبادت خانے کے جو ذمہ دار ہیں، جو بڑے پادری ہیں، وہ پورے قافلے کی دعوت کرتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ بحیرہ راہب، اس کا نام تھا بحیرہ راہب، جس کی کنیت تھی ابو عداس، وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی کے لیے گیا اور اس نے جا کر پورے قافلے والوں کو کھانے پر بلایا۔ لوگوں نے کہا ہے ابو عداس، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تمہاری عادت کے خلاف ہے، آج تک تو کبھی تم نے دعوت کے لیے ہمیں نہیں پوچھا، کھانے کی دعوت نہیں دی، آج تم مجھے کیوں دعوت دیتے ہو؟ کیا بات ہے؟ اس نے کہا پچھلی باتیں چھوڑو، نقد دعوت قبول کرو، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور آپ کو آزمانے کے لیے اس نے کہا لات عزا کی قسم، میں تمہیں اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تمہارے جسم میں شانوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہے؟ تو آپ نے فوراً اس کی بات کو رد کیا، کہا مجھے لات عزا کی قسم مت دے، میں ان سے سخت نفرت کرتا ہوں، میں شرک سے بیزار ہوں اور مشرکین سے بیزار ہوں، بتوں سے بیزار ہوں۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ نبی ہیں، یہ ہونے والے نبی ہیں۔ اس نے کہا واللہ میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ تمہارے جسم میں وہ مہر نبوت کہاں ہے؟ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے پیدائشی طور پر آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت بنا دی تھی، قدرتی طور پر آپ کے گوشت میں وہ مہر ابھری ہوئی تھی، سیب کے مانند، جس طرح سیب ہوتا ہے اس طرح پیچھے دونوں شانوں کے درمیان وہ مہر نبوت ابھری ہوئی تھی، جس میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ، خدا کی طرف سے آپ رسول بنا کر۔ یہ آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل تھی، سب سے قوی اور سب سے زبردست دلیل تھی کہ اللہ رب العزت نے خود مہر نبوت آپ کے اندر پیدا فرما دی تھی۔ چنانچہ اس نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا میں تجھے وہ مہر نبوت دکھلاتا ہوں۔ چنانچہ اپنا کرتا آپ نے ہٹایا اور وہ مہر نبوت اس نے دیکھا اور وہ بے ساختہ اس نے آپ کی دست بوسی کی، آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور لوگوں سے کہا لوگوں سنو، یہ مستقبل میں ہونے والے اس امت کے نبی ہیں، جن کی شہرت پوری دنیا کے اندر ہوگی، جن کی حمد و ثنا مغرب سے مشرق تک اور آسمان سے زمین تک کی جائے گی، اور جن کو اللہ تعالیٰ ایسا غلبہ عطا فرمائے گا، ایسی قوت عطا فرمائے گا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں ان کے سامنے زیر نگی ہو جائیں گی، ان کے سامنے شکست کھا جائیں گی، کوئی ان کے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو خود بہت عبادت گزار اور جہاں دیدہ آدمی ہے اور سن رسیدہ انسان ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک بچے کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہے، ایک بچے کے ہاتھ کی وہ دست بوسی کر رہا ہے، اس کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے۔ عرب اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے، آپ کی حیثیت سے ناواقف تھے، حتیٰ کہ آپ کا گھرانہ بھی آپ کی شخصیت سے ناواقف تھا، لوگ نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو لوگوں نے کانا پھوسی شروع کر دی کہ اس راہب کے نزدیک تو محمد ابن عبداللہ کی بڑی عزت معلوم ہوتی ہے، بڑی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد بہرحال دعوت پہ لوگ گئے، کھانا لگایا گیا، اس نے ایک نگاہ ڈالی، کہا کہ سب لوگ آ گئے؟ کہا کہ نہیں، ایک بچہ نہیں آیا ہے، اس کو سامانوں کے پاس بٹھا دیا گیا ہے، آپ ہی سب سے چھوٹے تھے، بچے تھے۔ لوگوں نے کہا بیٹا تم سامان کے پاس رہو۔ سب لوگ جتنے قافلے کے بزرگ لوگ تھے وہ سب چلے گئے۔ تو اس نے کہا ارے ان کو بلاؤ، ان کا تو آنا ضروری ہے، انہی کی خاطر تو اتنی بڑی دعوت کی گئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ آئے اور اپنے چچا کے بغل میں آپ بیٹھ گئے، کھانا کھایا گیا، بات ختم ہو گئی۔ جب دعوت پوری ہو گئی، لوگوں نے کھانے سے فراغت حاصل کر لی، تو اس بحیرہ راہب نے قافلے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ کون ان کے ذمہ دار ہیں، یہ بچہ کس کے ساتھ آیا ہے، ان کے گھر کا کوئی ذمہ دار یہاں پر موجود ہے؟ تو ابو طالب نے کہا ہاں میں موجود ہوں۔ اس نے کہا ان سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ تو ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا نہیں، غلط کہتے ہو، تمہارا بیٹا نہیں ہے،
ان کی ماں اور ان کے باپ اور ان کے دادا انتقال کر چکے ہیں۔ تو وہ حیرت میں پڑ گئے، کہا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو، میں اس بیٹے کا، اس بچے کا چچا ہوں، نہ اس کی ماں موجود ہے، نہ اس کا باپ موجود ہے، نہ اس کا دادا موجود ہے۔ اس نے کہا ابو طالب ذرا توجہ سے سننا، یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ مستقبل میں ہونے والا پیغمبر اور رسول ہے، اور پیغمبر اور رسول ہی نہیں بلکہ سارے پیغمبروں کے امام اور سارے پیغمبروں کے یہ سردار ہیں، سارے پیغمبروں پر ان کو فضیلت اور عظمت بخشی گئی ہے، تم ان کی حفاظت کرنا۔ یہود اگر جان جائیں گے تو ان کے جانی دشمن ہیں، ان کو قتل کر دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، لہذا یہیں سے اپنا تم مال تجارت بیچ خرید کر جو کچھ بھی ہے یہیں سے واپس جانے کی کوشش کرو، ان کو بہت زیادہ لے کر پھرو مت ورنہ ان کی جان کا اندیشہ ہے۔ اور روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اچانک 3 لوگ، یہودیوں کی ایک چھوٹی جماعت جن میں 3 لوگ ہیں، وہ آئے، تجسس کی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور عبادت خانے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اس راہب نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں علماء یہود میں سے ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ قریب ہی زمانے میں نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، یہاں پر وہ منزل کریں گے، میں ان کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ نبوت اور رسالت کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے چھین لیا ہے، یہ نعمت بنو اسماعیل کو دے دی گئی ہے، لہٰذا میں ان کو قتل کر دوں گا، ان کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، کیونکہ یہود آپ کے شروع سے دشمن تھے۔ اس پادری اور اس عیسائی نے ان کو سمجھا بجھا کر وہاں سے دفع کیا، یہ خطرہ بھی سامنے اس کے تھا، اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہود نے اگر جان لیا تو وہ قتل کر ڈالیں گے، لیکن ان کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے آنکھ سے اپنی منہ سے خدا کے اس روشنی کو اور اس چراغ کو بجھا دیں، یہ بجھ نہیں سکتا، یہ تو پوری اپنی ماہتاب کو پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس نور کی تکمیل کرے گا اور پیغمبر کے فرمان کو اور پیغمبر کی باتوں کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں پھیلائے گا۔ چنانچہ تمام 1000 کوششوں کے باوجود، 1000 منصوبوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری سے نوازا اور سارے کمالات آپ کو دیے گئے اور اسلام کی دعوت شروع ہوئی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے نبی ہی کی زندگی میں اسلام کو عروج و ترقی بخشی، اور وہ دین جو چند افراد پر جس کی شروعات ہوئی تھی اور اس کا اختتام ایک جم غفیر پہ ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو تنہا تھے، کوئی نہیں تھا آپ کے ساتھ، پورا قبیلہ ناراض ہو کر چلا گیا تھا، اور ابو لہب ملعون نے یہ بات کہی تھی جو حضور کا سگا چچا تھا، تبا لک لہذا جمعتنا، تمہاری تباہی ہو اسی لیے تم نے بلایا تھا ہم کو، یہ کہلوانے کے لیے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دیں۔ ہم تو 360 بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ 360 بت ہمارا کام نہیں پورا کر پا رہے ہیں، تمہارا ایک خدا ہمارا کام کیسے پورا کر دے گا؟ تم نے اسی لیے جمع کیا تھا۔ اس پر حضور کی دعوت اس دن کی ختم ہوئی تھی، اس دن کا کام اسی پر ختم ہوا تھا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے، لوگوں نے ہنسی اڑائی، مذاق اڑایا، اور ایک زمانہ وہ بھی آیا حضور کی زندگی میں، مبارک زندگی میں، کہ آپ کے ارد گرد پروانہ وار صحابہ کرام شہدائی بن کر قربان ہو رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہیں، جیسے روشنی پر پروانے ٹوٹے پڑتے ہیں اور اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام پروانہ وار نچھاور ہو رہے تھے، قربان ہو رہے تھے، وہ وقت بھی حضور نے دیکھا، اور اسی طرح آپ پھر دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو بہرحال ابو طالب کو جب اس بحیرہ راہب نے خبردار کیا، بیدار کیا، تو ان کو بھی ہوش آیا کہ نہیں، ہم نے غلطی کی اس بچے کو لا کر، چنانچہ کچھ لوگوں کو ساتھ میں کر کے اور ذمہ داری دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے واپس کر دیا کہ جاؤ بھائی تم گھر جاؤ، تمہارا ساتھ میں چلنا مناسب نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ابو طالب بھی واپس آ گئے، دھیرے دھیرے حالات
تبدیل ہوتے رہے جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھداری کی طرف بڑھ رہے ہیں، بڑائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ویسے ویسے آپ کو تنہائی پسند آ رہی ہے، آپ کو تمام برائیوں سے فطری طور پر نفرت تھی، یہاں تک کہ ایک واقعہ اور حضور کی نبوت سے پہلے پیش آیا، اس کا بھی ذکر کر دینا میں آپ کے سامنے مناسب سمجھتا ہوں۔ حرب فجار ایک جنگ ہوئی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 14 یا 15 سال تھی۔ حرب فجار، حرب کے معنی جنگ، فجار نام تھا اس جنگ کا، وہ جنگ ہوئی، اس کا ایک واقعہ پیش آ گیا، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، آپ جنگ نہیں کر رہے تھے، آپ کے چچا، آپ کے خاندان کے لوگ شریک تھے، پورا قریش کا کہ تمام قبائل اس کے اندر شامل تھے، آپ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے تھے۔ 3-4 روز تک وہ جنگ چلی، اس میں بڑی خوریزی ہوئی، بڑا قتل و قتال ہوا۔ حرب فجار کا واقعہ یوں پیش آیا کہ نعمان بن منذر نے اپنا ایک تجارتی قافلہ عروۃ الرحال کی پناہ میں مکہ بھیجا۔ مکے میں ایک بازار تھا جس کا نام عکاظ ہے، اس وقت بہت مشہور و معروف تھا، وہاں پر بڑا بازار لگتا تھا، لوگ اپنی تجارت وہاں پر کرتے تھے۔ تو نعمان بن منذر نے، جو حیرہ کا بادشاہ تھا، اس نے ایک قافلہ، تجارتی قافلہ عکاظ کی بازار میں جو مکہ معظمہ میں تھا، کس کی پناہ میں بھیجا؟ عروۃ الرحال۔ عروۃ الرحال مکے کا ایک شخص ہے، باوقار شخص ہے، عزت والا شخص ہے، کہا کہ تم میرے اس پورے قافلے کو اپنی پناہ میں لے لینا، اور وہ قافلہ تجارتی غرض سے مکہ جا رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ قافلہ آیا، پورے تمام قریش کے قبائل کی طرف سے، پورے مکے والوں کی طرف سے اس نے تنہا ذمہ داری لے لی کہ میں سب کی طرف سے اس پورے قافلے کو پناہ میں لیتا ہوں، کیونکہ حیرہ کے بادشاہ نے وہ قافلہ بھیجا تھا۔ وہاں پر عرب کے بہت سے لوگ، مکے کے بہت سے لوگ اس بازار میں موجود تھے۔ سب کو پتہ چلا جب کچھ نئے لوگ باہر سے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی میرے ملک کے بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے یہاں پر تجارت کی غرض سے، اور آپ کے یہاں عروۃ الرحال صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں اپنی پناہ دی ہے، لہذا میں یہاں پر اپنی تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ خاموش ہو گئے، اور عرب میں اس کا بڑا خیال تھا، اگر کوئی شخص کسی کو پناہ دے دیتا تھا تو ہر آدمی اس کا خیال رکھتا تھا کہ فلاں نے اس کو پناہ دی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس لیے پھر عزت کی بات آ جاتی تھی، ایک شخص کی بے عزتی پورے قبیلے کی بے عزتی ہوتی تھی، لہذا لوگوں نے اس کا خیال رکھا۔ ان میں سے ایک شخص تھا، اس کو بہت خراب لگا کہ واہ بھائی واہ، ہم لوگوں سے کوئی رائے مشورہ نہیں ہوا، اور ایک شخص نے تنہا سب کی ذمہ داری لے لی، یہ عجب بات ہے۔ چنانچہ اس شخص کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں عروۃ الرحال کو قتل کر دیا۔ اور حال یہ تھا کہ وہ حرمت والے مہینے چل رہے تھے، حرمت والے جن مہینوں میں قتل و قتال حرام تھا اس وقت، اور اسلام آنے کے بعد بھی کچھ دن تک اس کا خیال رکھا گیا، وہ حرمت والوں مہینوں میں سے کوئی مہینہ تھا، وہ 4 مہینے ہیں، رجب کا مہینہ اور ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ، یہ 4 مہینے اس وقت بہت ہی حرمت والے مانے جاتے تھے، قتل و قتال اس میں منع تھا۔ جب عروۃ الرحال کا قتل ہو گیا تو بہت سے لوگ بازار میں تھے، اطلاع ملی، جس شخص نے پناہ دی تھی اس کا بھی قبیلہ موجود تھا، جس نے قتل کیا تھا اس کا بھی قبیلہ موجود تھا۔ لوگ سمجھ گئے، دماغ کھنک گئے، یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا، اب تو قتل و قتال کی نوبت آ جائے گی۔ قبیلے کے ایک شخص کا قتل ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ پورا قبیلہ بھڑک جائے گا اور تلواریں کھنچ جائیں گی۔ چنانچہ جس شخص نے قتل کیا تھا اس کا قبیلہ جلدی سے بھاگ کر حرم میں داخل ہو گیا کہ چلو فی الحال کسی طرح اپنی جان بچاتے ہیں۔ جب اس قبیلے کو اطلاع ملی جس کا آدمی مارا گیا تھا تو ان لوگوں نے ان کو دوڑایا جب تک یہ حرم میں داخل ہو چکے تھے۔ حرم میں داخلے کے بعد کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا تھا، عرب اس کا بڑا خیال رکھتے تھے، بڑا احترام تھا حرم کا، کہ حدود حرم میں اگر اپنے باپ کا بھی قاتل نظر آ جاتا تھا تو نگاہیں جھکا کر چلے جاتے تھے، کچھ بولتے نہیں تھے۔ دوسرے دن
یہ لوگ بھی، اچھا عجب بات ہے، جس نے قتل کیا تھا اس کا تعلق کنانہ سے تھا، اور جو قتل ہوا تھا اس کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ اگلے دن قبیلہ کنانہ کے لوگ بھی میدان میں اتر کر آ گئے، کہا کہ یہ اس طرح بہتر نہیں، ہم تم چھپے تھوڑی رہیں گے، حرم میں چھپے رہے، تم باہر کھڑے رہو، تلوار لے کر آؤ، آج مقابلہ ہی ہو جاتا ہے۔ جب بنو کنانہ کے لوگ میدان میں آ گئے تو قریش کے تمام قبائل بنو کنانہ کی حمایت میں آ گئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر بنو حوازن کے لوگ موجود ہیں، ادھر قبیلہ بنو کنانہ ہیں، اور قریش کے تمام قبائل ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ آپ نے قتال نہیں کیا، آپ اپنے چچاؤں کو تیر دے رہے تھے، آپ کی چچا سب اور خاندان کے بزرگ سب اس میں شامل تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو قریش کو شکست ہونے لگی، قبیلہ بنو کنانہ کے لوگوں کو شکست ہونے لگی، تو لوگوں نے محسوس کیا کہ آج یہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، نہیں ہیں، اس لیے ہمیں شکست ہو رہی ہے۔ چنانچہ آپ کو برگد کے طور پر رکھا جاتا تھا، آپ موجود رہتے تھے، کنارے تھے، تیر دے دیتے تھے۔ 4 دن تک جنگ ہوئی، اس کے بعد بہرحال صلح صفائی پر اس جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس جنگ کا نام ہے حرب فجار۔ حرب فجار 4 بار عرب میں ہوئی، ایسے ہی مدبھیڑ ہو جاتی تھی، جنگیں ہونے لگتی تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جس وقت 14 سال تھی، جس میں آپ اس جنگ میں شریک تھے، اس وقت وہ 4تھی جنگ ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، اس وقت آپ شامل نہیں تھے۔ حرب فجار کا واقعہ بھی پیش آ گیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 14 سال۔ ان واقعات کا تذکرہ ضروری ہے، یہ نبی کی سیرت سے متعلق ہے۔ جہاں جہاں پر بھی نبی کی شمولیت ہوئی ہے، جہاں جہاں بھی نبی شامل ہوئے ہیں، ان واقعات کا تذکرہ کرنا سیرت سے متعلق ہے، وہ اس کو فراموش کر دینا یہ ناانصافی ہوگی۔ چنانچہ بات ختم ہو گئی، پھر معاملات آگے بڑھتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چل رہی ہے، اور آپ عرب کے ہر گھر میں صادق و امین کے لقب سے پکارے جا رہے ہیں۔ آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی چال و چلن، آپ کی نشست و برخاست، آپ کا ہر حال، ہر قول، ہر الفعل سارے لوگوں سے الگ تھلگ تھا، سب سے الگ تھلگ آپ پہچانے جاتے تھے، اور ہر ایک کی زبان پر تھا کہ اس جوان جیسا کوئی جوان نہیں۔ چونکہ عرب کے اس ماحول میں، کفر شرک کے ماحول میں ہر طرح کی گندگیاں موجود تھیں، زنا عام تھا، شراب نوشی عام تھی، لوگوں کے مال پر قبضہ کر لینا، غصب کر لینا، بے ایمانی کر لینا، یہ ان لوگوں کا عام شیوا تھا۔ اس ماحول میں، اس گندے ماحول میں ایک شخص، ایک ہستی پاک و صاف اور ستھرا زندگی گزر کر رہا ہے، بسر کر رہا ہے، جس کی سیرت پر اور جس کی زندگی پر ایک نقطہ بھی کہیں نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ کو یہ بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہستیاں نبی بنائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نبوت سے پہلے بھی ان کی پوری حفاظت کرتا ہے۔ ایک ان کی زندگی اور ایک ان کی سیرت نبوت کے بعد ہوتی ہے، اور ایک ان کی سیرت نبوت سے پہلے ہوتی ہے۔ اپنی نبوت سے پہلے وہ نبی اور پیغمبر اور رسول تو نہیں ہوتے، لیکن اپنی نبوت سے پہلے اعلیٰ درجے کے وہ ولی اور اعلیٰ درجے کے صدیق ہوتے ہیں، ولایت کے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، اس مقام پر وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جہاں سے نبوت کے مقامات شروع ہوتے ہیں۔ بس وہ نبی نہیں ہوتے، اللہ کے کامل ولی بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان کی طرف سے ان کی خصوصی حفاظت کی جاتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی یہی حال ہے۔ جب آپ 12 سال کے ہیں، جب آپ 13 سال کے ہیں، جب آپ 14 سال کے ہیں، جب 15 اور 16 سال کے ہیں، 17 سال کے ہیں، عمر کے ہر مرحلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی خصوصی نگہداشت کی جا رہی ہے، خصوصی حفاظت کی جا رہی ہے۔ آپ سے ایک بار پوچھا گیا کہ کیا کبھی آپ کے دل میں اس طرح جو ماحول تھا عرب کا، ناچ گانے کا اور شور شرابے کا، اس طرح کی کچھ باتیں آپ کے ذہن میں کبھی آئیں؟ تو آپ نے فرمایا نبوت سے پہلے جب میں قریباً 15 16 سال 20 سال کا تھا، اس وقت ایک دن میرے دل میں خیال آیا، اور میں نے اپنے جس ساتھی کے ساتھ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، کل میں نے یہ واقعہ ذکر کیا تھا، لیکن آج کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ نے بکریاں دائی حلیمہ کے یہاں بھی چرائی تھیں، مکے میں بھی چرائی تھیں۔
مکے میں بھی چرائی تھی، اس کی تفصیل آج میں نے پڑھی تو یہ معلوم ہوا۔ لہذا اس وقت جس اپنے ساتھی کے ساتھ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، اس ساتھی سے آپ نے کہا کہ ذرا تم بکریوں کی حفاظت کرنا، میں آج ذرا جاؤں گا مکے کی طرف، اور وہاں جو لوگ قصے کہانیاں سناتے ہیں میں سنوں گا۔ چنانچہ آپ اندر آئے تو ایک گھر سے کچھ ناچ گانے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس گھر میں شادی ہے، اس گھر میں شادی ہے۔ وہاں جب آپ قریب پہنچے تو آپ پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ فرماتے ہیں اگلے دن صبح جب سورج کی تمازت اور اس کی دھوپ مجھ پر پڑی تب میں بیدار ہوا۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کی حفاظت کا معاملہ۔ نبی کی شایان شان یہ بات نہیں تھی کہ آپ قصہ کہانی سنیں، آپ کے کانوں میں گانے بجانے کی آواز جائے، اللہ نے اس سے بھی آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ سو گئے، ایسا سوئے کہ پھر اگلے دن صبح ہی بیدار ہوئے۔ جب آپ واپس اپنے ساتھی کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا بھائی کیا سنا؟ کہا کیا سنا؟ ارے میں تو ایسا سویا کہ جب صبح کو سورج نکلا اور اس کی شعائیں جب میرے چہرے پر پڑی تب میں بیدار ہوا، مجھے تو کچھ خبر ہی نہیں کہ کیا ہوا۔ یہ حفاظت خداوندی کا انتظام، حفاظت خداوندی کا انتظام ہے۔ اس طرح اللہ اپنے حبیب کی حفاظت کر رہا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کی زندگی پر کہیں سے کوئی حرف رکھ سکیں، کہیں سے کوئی انگلی رکھی جا سکے۔ کفر شرک تو بہت دور کی بات ہے، شراب نوشی تو بہت دور کی بات ہے، ادنا درجے کی بات بھی آپ کے لیے گوارا نہیں کی گئی۔ دائی حلیمہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں اگر کبھی بچپن کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کھل جاتا تھا، جیسا کہ عموماً بچوں کے سطر کھل جاتے ہیں، تو آپ بے چین ہو جاتے تھے، آپ پر بے چینی طاری ہو جاتی تھی، فوراً آپ کو کپڑے پہنائے جاتے تھے۔ یہ آپ کی عام عادت تھی اس وقت جب کہ آپ طفولیت کا اور بچپن کا زمانہ گزار رہے تھے۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں اگر ذرا سا بھی کپڑا ہٹ جاتا تو آپ بے چین ہو جاتے۔ سطر کسی نے آپ کا دیکھا نہیں۔ ابھی میں واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، آگے چل کر جب کعبے کی تعمیر کا واقعہ آپ سنیں گے اس وقت میں یہ دوسری تفصیل آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یہ واقعہ ہو گیا، آپ 20 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ مکے میں ایک شخص اپنا تجارتی سامان لے کر آیا۔ عاص بن وائل سہمین جو قریش مکہ میں سے تھا، اس نے اس تاجر کا سامان خریدا، جو کچھ بھی لیا تھا اس نے لیا۔ اس نے جب پیسہ مانگا کہا پیسہ ایسا نہیں دیں گے، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہاں یہ ایک عام دستور تھا کہ وہ باہر سے لوگ آتے تھے، ان کا سامان خرید لیتے، جب پیسہ مانگتے تو مارتے بھی تھے۔ وہ بہت بیچارہ پریشان ہوا، اس کا پورا سامان ہی ختم ہو گیا، سب جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا۔ وہ ادھر گیا ادھر گیا، چاروں طرف لوگوں سے خوشامد کی، کتاب فلاں شخص نے سامان خریدا، پیسے ہی نہیں دے رہا، میں کیا کروں، میں تو کنگال ہو گیا، میرے پاس یہی کل سرمایہ تھا، سب کچھ اس نے لیا، ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زبیر بن عبد المطلب کو اس کی اطلاع ملی کہ ایک شخص باہر کا آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوا ہے۔ عاص بن وائل سہمی نے اس کا سامان خرید لیا اور پیسہ نہیں دے رہا ہے۔ وہ آئے آگے، کہا گھبراؤ نہیں، تم مظلوم ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ چنانچہ وہ لوگوں میں گئے، دوڑ دھوپ کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، سارے قبائل سے بات کی، کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے مالوں کو چھین لیا جا رہا ہے، غریبوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، باہر سے آئے ہوئے لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ کون سی تہذیب ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس طرح تو ہم دنیا میں بدنام ہو کر رہ جائیں گے اور ہمارے ہاں کوئی تجارت کرنے کے لیے آئے گا نہیں، ہمارا ملک اور ہمارا شہر بدنام ہو جائے گا، یہ کون سی تہذیب ہے؟ اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ چنانچہ قریش کے تمام قبائل سے انہوں نے بات کی، لوگوں نے کان کھول کر ان کی بات سنی، کہا بات صحیح کہتے ہو تم، ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور ظالموں کے خلاف سینہ سپر ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اکٹھا ہوئے، قریش کے بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہوئے، سردار قسم کے لوگ اکٹھا ہوئے اور ایک معاہدہ طے ہوا
بنی جدعان نامی ایک شخص ہے، اس کے مکان پر لوگ اکٹھا ہوئے اور ایک معاہدہ ہوا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس طرح کا معاہدہ پچھلی تاریخ میں بھی کبھی ہو چکا تھا، پہلے بھی عرب کے بزرگوں نے اس طرح کا معاہدہ کیا تھا، ظلم کے خلاف سب متحد ہو گئے تھے۔ دیکھیے آپ یہ بات جان لیجئے، ظلم کو برداشت کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر قوت و طاقت ہے تو ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو جائیے۔ یہ کیا ہے کہ ظلم پر ظلم برداشت کرتے جاؤ؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیے جب اسلام کی تعلیمات دنیا میں نہیں تھی اور لوگ کفر شرک کی تاریکی میں بھٹک رہے تھے، اس وقت بھی دنیا میں کچھ ایسے سلیم الفطرت لوگ موجود تھے جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور ان میں سر فہرست خواجہ عبد المطلب کے صاحبزادے زبیر بن عبد المطلب ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ معاہدہ ہوا، حلف الفضول نام اس کا رکھا گیا، فضول فضل سے بنا ہے۔ پہلے شروع میں جن لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی ان میں جتنے لوگ تھے سب کا نام فضل، کسی کا فضالہ، کسی کا فضیل، اس لیے اس معاہدے کا نام ہی حلف الفضول رکھا گیا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ آپ کی عمر اس وقت قریباً 20 سال کے ہیں، آپ بہت خوش ہیں۔ اس واقعے کا ذکر آپ نے اپنی نبوت کے بعد بھی کیا، اور آپ نے فرمایا حلف الفضول کے موقع پر جو معاہدہ ہوا ہے اس سے غداری کرنا میرے لیے 100 اونٹوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ 100 اونٹ لے لوں میں، یہ میرے نزدیک بہتر نہیں ہے، لیکن حلف الفضول سے غداری کرنا، اس معاہدے سے ہٹ جانا ہمارے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ آپ نے فرمایا آج بھی مجھے کوئی اس طرح کے معاہدے پر بلانا چاہے تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بھی آپ کی سیرت سے متعلق ایک واقعہ ہے جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا تو ان واقعات کی طرف آپ کی نگاہ گئی ہوگی اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہاں تک پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 سال ہو جاتی ہے اور آپ کی شخصیت مسلم ہے۔ آپ امین و صادق کے لقب سے پکارے جا رہے ہیں اور ہر گھر میں آپ کی صداقت اور امانت کا چرچا ہے، آپ کی پاک بازی کا چرچا ہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے آپ 25 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ خواجہ ابو طالب کثیر العیال آدمی تھے، بچے بہت تھے، آمدنی اتنی نہیں تھی، غربت رہتی تھی، پریشانی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواجہ ابو طالب کی نگرانی میں تھے، اس لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی خواجہ ابو طالب کے ذمہ تھا۔ خواجہ ابو طالب کی بیوی کہتی ہیں کہ اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کے قریب ہوئی تو ایک روایت کے مطابق ایک دن خواجہ ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھو خدیجہ مکے کی شریف ترین عورتوں میں سے ہیں اور وہ بہت مالدار بھی ہیں، وہ اپنا مال تجارت دے کر مزاربت پر لوگوں کو بیچتی ہیں۔ مزاربت کہتے ہیں ہماری محنت آپ کا پیسہ، یہ بھی تجارت کی ایک شکل ہے، ہماری محنت آپ کا پیسہ، نفع آدھا آدھا، اس تجارت کو مزاربت کہا جاتا ہے۔ تو خواجہ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ خدیجہ اپنا مال تجارت دے کر مزاربت کی شکل پر بھیجتی ہیں، تم بھی اگر چاہو تو چلے جاؤ، تمہیں کچھ نفع حاصل ہو جائے۔ آپ نے اس بات کو سن لیا، قبل اس کے کہ آپ ان سے اس بات کی فرمائش کرتے، خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی دعوت دی، کہلا بھیجا، چونکہ ہر گھر میں چرچا تھا کہ بھئی یہ جوان جس کو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے نہایت درجے پاک باز، سچا اور امین آدمی ہے، اور ظاہر کاروبار میں اگر کسی کو سچا آدمی مل جائے، ایماندار آدمی مل جائے تو اس تجارت کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آج تو انگلی کے پوروں پر سچے لوگ گنے جائیں گے، اس طرح جو ہے جھوٹ اور فریب دنیا میں پھیل گیا ہے، سچے تو کہیں کہیں دکھتے ہیں۔ ان کو ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی جو سچائی کی بنیاد پر ان کی تجارت کرے۔ چنانچہ قبل اس کے کہ حضور ان سے کچھ کہتے، حضرت خدیجہ نے خود فرمائش کی کہ آپ میرا مال تجارت لے کر جائیے، میں لوگوں کو جتنا نفع دیتی ہوں اس سے زیادہ نفع آپ کو دوں گی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو اس کی اطلاع دی، مشورہ کیا، تو اب خواجہ ابو طالب نے کہا یہ تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، بن مانگے خدا کی طرف سے تم کو خیر مل گئی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان سفر تیار کیا اور حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے 2 اونٹنیاں دیں، اپنے غلام میسرہ کو ان کے ساتھ کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، راستے میں پانی لا کر دے گا اور کام کاج کر دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صاحب اور ساتھ میں تھے، 2 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سفر شروع ہوا، سفر شروع ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامتیں، آپ کی خوبیاں اور آپ کے کمالات ظاہر ہونے لگے۔ میسرہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی حضور قیام فرماتے بادل کا سایہ ہو جاتا، کہیں پر درخت جھکا جا رہا ہے، کہیں پر آوازیں آ رہی ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس طرح کی آوازیں جہاں پر آپ قیام فرما رہے ہیں اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میسرہ آپ کی کرامات کا مشاہدہ کر رہا ہے اور دل و جان سے آپ پر فریفتہ ہے، آپ کا شیدائی ہو گیا ہے کہ یہ تو عجیب ہستی ہے۔ چنانچہ سفر کرتے 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 اسی جگہ پر پہنچے جہاں پر خواجہ ابو طالب کے ساتھ گئے تھے، وہیں پہنچ گئے۔ اس وقت اس کنیسہ میں، اس عبادت خانے میں بحیرہ تھا، وہ ختم ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس نے اپنا خلیفہ نامزد کیا نستورہ کو۔ نستورہ موجود ہے، وہ بھی آسمانی کتابوں کا عالم تھا، اس کو بھی انتظار تھا کہ یہیں پر کہیں قریب میں نبی آخر الزماں قیام پذیر ہوں گے، یہیں پر کسی پیڑ کے سائے میں آرام فرمائیں گے، اس کو انتظار تھا، اس کو انتظار تھا۔ چنانچہ آپ جب پہنچے، وہ دیکھتا رہتا تھا جب کوئی قافلہ آتا، جب آپ پہنچے تو اس نے دیکھا کہ فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے فرشتوں کا دکھ جانا عام لوگوں کو یہ ممکن ہے، صرف فرشتے پیغمبروں کو کیوں نہیں دکھتے ہیں؟ فرشتے عام لوگوں کو دکھ جاتے ہیں، فرشتے اپنے پر سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ کہیں پر وہ دیکھ رہا ہے کہ بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، ان پر دھوپ نہیں پڑ رہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہنچ کر قیام فرمایا۔ اسی عیسائی کے گرجا گھر کے قریب وہ نکل کر باہر جلدی سے آیا۔ اس نے تجسس والی نگاہوں سے، جیسے کوئی آدمی کسی کو ڈھونڈے اس طرح اس نے ڈھونڈا، جیسے آپ کو دیکھا ویسے پہچان لیا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی صفات پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ نے اتنا کھول کھول کر بیان کی تھی کہ آپ کے پہچاننے میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی۔ خود یہود کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ لاکھوں انسان کے بیچ میں ایک نگاہ میں اپنی اولاد کو آپ پہچان لیں گے۔ ایسے ہی وہ یہود حضور کو پہچانتے تھے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے، بہت ہی متشدد تھے، بڑے متعصب تھے۔ تو اس نے جب دیکھا تو باہر نکل کر آیا اور آ کر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ پہلے تو لات و عزیٰ کی قسم دی آسمانی کے لیے کہ نبی ہی ہیں کہ دوسرے ہیں، تو آپ نے فوراً اس کی تردید فرمائی، کہا کہ یہ سب مجھ سے بات مت کرو، لات و عزیٰ کا میں دشمن ہوں۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم میں دے کر کہتا ہوں کہ کیا آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے اور آپ مستقبل میں ہونے والے نبی ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، تمام تعریفیں کرنے لگا۔ تو میسرہ جو خدیجہ کے حضرت خدیجہ کے غلام تھے وہ سہم گئے کہ لگتا ہے یہ شخص کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر و فریب کرنا چاہتا ہے، کوئی دغا کرنا چاہتا ہے۔ فوراً انہوں نے اپنی تلوار باہر نکالی، کہا خبردار میں تیری گردن مار دوں گا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، تجھے اس سے کیا مطلب؟ وہ بھاگا اور فوراً میسرہ نے یا الغالب کہہ کر سارے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ قبیلے میں جتنے لوگ تھے سب آ گئے۔ کیا ہوا؟ وہ بھاگا اور اپنے گرجا گھر کا دروازہ بند کر لیا اور چھت پر چڑھ کر لوگوں سے کہا لوگوں میری باتیں سنو،
میں نے کوئی دجل و فریب اور کوئی مکر ان کے ساتھ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں تم کو اس بات پر آگاہ کرتا ہوں کہ یہ مستقبل میں ہونے والے پیغمبر اور رسول ہیں۔ ان کو تم نے معمولی سمجھا ہے، تم ان کو یہاں پر لے کر چلے آئے ہو۔ یہود ان کے دشمن ہیں، یہود ان کے دشمن ہیں، اگر یہ پا گئے تو قتل کر ڈالیں گے، لہٰذا ان کو لے کر یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ یہ ایک نعمت عظمیٰ ہے، اگر یہ ضائع ہو گئی تو یہ کبھی دنیا میں تمہیں ملے گی نہیں، ان کی حفاظت کرو۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو ان کے بھی کان کھنکے، اور میسرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آگے چلنا مناسب نہیں ہے، ہمیں کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے، جو کچھ بھی مال تجارت ہے یہیں پر بیچ باچ کر یہیں سے واپس ہو لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی مال تجارت حضرت خدیجہ کا تھا وہیں پر فروخت کیا، بیچا باچا، اور کام سے فرصت پا کر آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ واپسی ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت تک حضور کے عقد میں نہیں آئی تھی، چونکہ عرب کے ہر گھر میں آپ کا تذکرہ تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں، آپ کا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ میں نے ایک نئے شخص کو اپنا مال تجارت دے کر بھیجا ہے، دیکھیے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اسی اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بالے خانے پر، اپنے اوپری والے کمرے پر بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی سہیلیوں سے بات کر رہی ہیں، ان کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ فرشتے اپنا پر پھیلائے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوپہر کا وقت رہا ہوگا، دھوپ کی شدت رہی ہوگی، آپ کو سایہ دینے کے لیے، آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے فرشتوں کا سایہ تھا، فرشتوں کا سایہ تھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے اپنی اور سہیلیوں کو دکھا، کہا دیکھو دیکھو اس شخص کی فضل و کرامت تو دیکھو، یہ فرشتے ہیں، ان کے پر دکھلائی پڑ رہے ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں، اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ دیکھو کس طرح محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سایہ کیے ہوئے۔ چنانچہ آپ داخل ہوئے، ضروری باتیں آپ نے کی، میسرہ اندر داخل ہوا، اور اس تجارت میں زبردست نفع ملا، زبردست نفع ملا۔ میسرہ خوشی کے مارے جلدی سے حضرت خدیجہ کو جا کر اس نے نفع کی خبر دی کہ بہت نفع لے کر ہم حاضر ہوئے، بہت ہی نفع ملا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات اور ساری چیزیں۔ حضرت خدیجہ نے حضور کا یہ کرامت بھی ذکر کی، تو میسرہ نے کہا کہ کوئی نئی بات تھوڑی، یہ تو پورے راستے یہ ہوتا رہا، کہیں پر درخت آپ کے اوپر جھکا جا رہا ہے، کہیں پر درخت سجدہ کر رہا ہے، کہیں پر السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، اس طرح کی کرامتیں تو میں نے پورے راستے آپ کی دیکھی ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ دیا جو طے تھا، جو نفع طے تھا اس سے زیادہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ اس واقعے کے 50 یا 52 دن کے بعد حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیام نکاح بھیجا۔ بیوہ خاتون تھیں، اس سے پہلے 2 شوہروں سے، 2 مردوں سے ان کا نکاح ہو چکا تھا، اولادیں بھی تھیں، سب ختم ہو گئے تھے، اور یہ مالدار ترین خاتون تھی، عرب کے رئیس لوگ شرفائے مکہ ان سے شادی کے خواہش مند تھے، نہایت درجے حسین و جمیل بھی تھیں۔ ان کے بارے میں آیا کہ بہت ہی خوبرو، بہت ہی حسین و جمیل، اللہ نے بہت سی خوبیوں سے ان کو نوازا تھا، بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پیغام نکاح بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور آپ کے کمالات کو سن کر وہ اس بات کی خواہش مند تھیں کہ اس نوجوان سے میرا نکاح ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا کہ حضرت خدیجہ کی طرف سے پیام نکاح آیا ہے، تو آپ نے فرمایا میرے پاس مال تو ہے نہیں، میں غریب آدمی ہوں، وہ ایک مالدار خاتون ہے، میں ان سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں، ان کے خرچے کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ بہرحال آپسی بات چیت ہوئی، معاملات طے ہو گئے۔ خواجہ ابو طالب نے اس پر اپنی خوشی کا اظہار کیا، بہت اچھا، بہت عمدہ نکاح۔ دیکھیے عرب کا ماحول اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، عمر کے فرق کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم عمر بچیوں کی شادی ہو، بڑی عمر کے لوگ ہیں چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادی کر لیتے تھے،
نوجوان لوگ ہیں بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کر لیا کرتے تھے۔ عرب کے اس معاشرے میں یہ بات بالکل معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی۔ خواجہ ابو طالب نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے تم تو ابھی کنوارے ہو اور خدیجہ بیوہ ہیں، 2 لوگوں سے پہلے ان کا نکاح ہو چکا ہے، نہیں، اس پر سب خوش ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ حضرت حمزہ اور دیگر لوگ ہیں، خاندان کے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ لوگ گئے حضرت خدیجہ کے گھر پر۔ میں بارات کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں ورنہ آپ یہیں پہ دلیل پکڑ لیں گے بارات کی، اس لیے میں یہ لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں۔ بہرحال لوگ گئے کہ نبی کا نکاح ہونا ہے۔ چنانچہ مجلس سجائی اور سواری گئی۔ اس وقت بھی خطبہ نکاح پڑھا جاتا تھا۔ دیکھیے اسلام نے جاہلیت کے زمانے کی ساری چیزوں کو ختم نہیں کیا، جو چیزیں قبول کے قابل تھی ان کو اسلام نے قبول کیا، جس میں ترمیم تھی اس میں ترمیم کر دیا، جو ناقابل قبول تھی ان کو اسلام نے رد کر دیا۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی خطبہ نکاح پڑھا جاتا تھا، مہر مقرر ہوتا تھا، عقیقہ ہوتا تھا، ختنہ ہوتا تھا، قربانیاں ہوتی تھیں، یہ ساری چیزیں تھیں۔ جن جن چیزوں میں ترمیم کی ضرورت تھی اسلام نے اس میں ترمیم کر دی۔ ایجاب و قبول ہوتا تھا، ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ چنانچہ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ ابو الفاظ عربی کے ہیں، مجھے یاد نہیں ہو سکے ہیں، میں لکھ کر لایا ہوں، آپ کو سناتا ہوں، بہت قیمتی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں خواجہ ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا تھا اس کے الفاظ سنیے۔ اور یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ گرچہ وہ لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے، عرب کے اس ماحول میں کفر و شرک تھا، لیکن خدا سے بیزار نہیں تھے، خدا کا تصور تھا ان کے اندر۔ خواجہ ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا اس خطبے کے الفاظ سنیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزرع اسماعیل ضیفی معد ومضر وجعلنا ارجح بیتہ وسواس حرمہ وجعلنا بیتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحکام علی الناس۔ یہ خواجہ ابو طالب کے الفاظ ہیں خطبے کے۔ اما بعد آگے کہا انہوں نے فَإِبْنَ ابْنَ أَخِي هَذَا محمد بن عبد الله فَتًى يُعَذَّنُ رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قَلَّ فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَأَمْرٌ حَائِلٌ وَمُحَمَّدٌ قَدْ عَرَفْتُمْ قَرَابَةَ بِكُمْ وَقَدْ خَطَّبَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدَ وَبَدَّلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا أَجَّلَهُ وَعَاجَلَهُ 20 بِكْرَةً مِّن مَالِهِ وَهُوَ وَاللَّهِ بَعْدَ هَذَا بِنَاءٌ عَظِيمٌ وَخَطَأٌ جَلِيلٌ۔ یہ خطبہ نکاح تھا۔ آپ نے شاید کہیں نہ پڑھا ہو، آپ پڑھ بھی نہ پاتے، سب عربی کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، دیکھ رہے اللہ کی حمد کی جا رہی ہے، حالانکہ موحد پورے طور پر وہ لوگ نہیں ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی تعریف سے اپنے خطبے کی شروعات کرتے ہیں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو حضرت ابراہیم کی ذریت میں پیدا کیا، حضرت اسماعیل کی کھیتی بنایا، معد و مضر کی اصل بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چنا اور اپنے حرم محترم کی حفاظت کے لیے، اس کے نگہداشت کی حفاظت کے لیے چنا، اور ہم کو بیت اللہ کی خدمت کی توفیق بخشی، حرم محترم میں رہنے کی توفیق بخشی، اور لوگوں پر ہم کو حکومت بخشی۔ کعبۃ اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اس کی توقیر و تعظیم کی وجہ سے قریش پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا لوگوں سنو، میرا یہ بھتیجا جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، یہ ایسے نوجوان ہیں جن کا قریش میں کوئی مقابلہ نہیں۔ قریش کے لوگ کوئی ایسے نہیں جو ان کے مقابلے میں آ سکیں، اگرچہ ان کے پاس مال نہیں ہے، اور مال تو آنی جانی چیز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرابت اور جو رشتہ داری تم سے حاصل ہے وہ تم جان رہے ہو۔ اور سنو،
انہوں نے خدیجہ بنت خویلد کو پیغام نکاح دیا، اس لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں کہ ان کا نکاح خدیجہ بنت خویلد سے کر دیا جائے، لہذا میں ان کا نکاح خدیجہ بنت خویلد سے کرتا ہوں۔ بحیثیت وکیل خواجہ ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ بنت خویلد سے کیا، اور مہر کا ذکر ہے وَبَدَّلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا أَجَّلَهُ وَعَاجَلَهُ 20 بِقَوْضٍ مِّن مَّالِي، اور میں نے ان کا مہر 20 اونٹ مقرر کیے۔ خواجہ ابو طالب نے 20 اونٹ میں، اور یہ بھی کہا کہ یہ 20 اونٹ میرے مال سے ادا کیے جائیں گے۔ بحیثیت وہ ولی تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی و ذمہ دار تھے، اس لیے انہوں نے، بعض تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 400 اوقیہ سونا، اوقیہ ایک وزن تھا عرب میں، بعض لوگ کہتے ہیں 500 درہم مہر تھی۔ علماء نے اس میں تطبیق کی ہے کہ 20 اونٹ کی جو قیمت تھی وہ 400 اوقیہ سونے کی قیمت تھی، اور 400 اوقیہ سونے کی جو حیثیت تھی وہ 500 درہم کی تھی، اس لیے کوئی اختلاف نہیں۔ اور فرمایا ما عجلہ و آجلہ، چاہے مہر معجل ہو اور چاہے مہر معجل ہو۔ دیکھیے مہر کی 2 قسمیں ہیں، ہم لوگ تو مہر دیتے ہی نہیں، اولاً تو ہمارے ہاں تو بس مہر ہو گیا، یہاں پہنچتے ہی آدمی معافی کراتا ہے، حالانکہ یہ تو شرم و حیا کے خلاف ہے۔ مہر کی 2 قسمیں ہیں، مہر معجل عین کے ساتھ جس کی ادائیگی فوراً ضروری ہو، اگر کہہ دیا گیا اتنی رقم مہر معجل کے طور پر دینی ہے تو مرد پر یہ بات لازم ہے کہ اپنی بیوی سے ملاقات سے پہلے اس مہر کی ادائیگی کرے، اس کے لیے لازم ہے۔ اور اگر مہر معجل کہہ دیا گیا کہ دے دینا بعد میں، چونکہ ہم لوگ بہت چالاک ہیں معاشرے کے اندر، تو اس لیے ہم سب یہ نہیں کہتے معجل ہو جو مہر، اس لیے گنجائش اپنے لیے باقی رکھتے ہیں۔ تو بہرحال خواجہ ابو طالب نے 20 اونٹ مہر کے مقرر کیے اور اس کو اپنے مال سے ادا کیا۔ رخصتی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا داخل ہو گئیں، دونوں جوڑے انتہائی خوش خرم۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اس نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک خواب دیکھا تھا جس کا تذکرہ انہوں نے اپنے خاندانی کسی بزرگ سے کیا تھا یا اپنے سابقہ شوہر سے کیا تھا، اس نے ان کو مارا بھی تھا غصے میں آ کر۔ انہوں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ ایک چاند ایک دم سے میری گود میں آ کر گر گیا، ایک چاند ایک دم سے آ کر میری گود میں گر گیا۔ صبح کو جب بیدار ہوئی تو انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، تو ان کے اس شوہر نے ان کو یہ کہہ کر تھپڑ مارا کہ تم میری زندگی میں دوسرے مرد کا تصور کرتی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک نہایت حسین و جمیل، ایک باکردار انسان تیرے نکاح میں آئے گا، تو اس کے نکاح میں جائے گی، میری موجودگی میں تو دوسرے شوہر کا تصور کرتی ہے۔ یہ خواب ان کے ذہن میں تھا، چنانچہ اس خواب کی تعبیر ان کو مل گئی جس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہوئے، نکاح ہو گیا۔ تھوڑی سی بات اور عرض کروں گا تو 4 منٹ ہو سکتا ہے اور لگ جائے، نہیں تو عنوان جو ہے ناتمام رہ جائے گا۔ جو عنوان میں لے کر آج بیٹھا ہوں، نبوت سے پہلے تک کی باتیں، دھیرے دھیرے کچھ خاص باتیں میں عرض کروں۔ شادی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور خواجہ ابو طالب نے اطمینان حاصل کیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لی تھی تو اس کو نبھا رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نکاح کے بعد یہ بات بھی کہی کہ تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے ہم سے مصیبتوں کو دور کر دیا، اور ہم پر جو میرے بھتیجے کے عقد کی ذمہ داری تھی اس غم کو، اس فکر کو اللہ نے دور کر دیا۔ اطمینان ہو گیا، آپ اسی گھر میں رہنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تو سب کچھ تھا، مکان تھا، مال و دولت، سب کو، آپ وہیں پر رہنے لگے، محبت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ جیسے جیسے آپ زمانے نبوت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے آپ کو تنہائی پسند آ رہی ہے، تنہائی پسند آ رہی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ اور پیش آیا جو نبی کی سیرت سے متعلق ہے۔ جب آپ 35 سال کی عمر کو پہنچے، ابھی نبوت میں 5 سال باقی ہیں، جب 35 سال کی عمر کو پہنچے تو کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کا مسئلہ سامنے آ گیا قریش کے درمیان۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس زمانے میں
جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہے۔ اس وقت جو کعبہ تھا صرف اس میں دیواریں تھیں چاروں طرف، غیر مسقف، اس میں چھت نہیں تھی، بہت بوسیدہ ہو گیا تھا۔ چونکہ نشیب میں بھی، آج بھی نشیب میں لگتا ہے، چاروں طرف اونچا ہو گیا، کعبہ بالکل اندر دکھتا ہے، بہت نشیب میں تھا، اس لیے جب کبھی پانی برستا تو پانی آ کر سب کعبے کے اندر بھر جاتا، چھت بھی نہیں تھی، اندر پانی داخل ہو جاتا، بوسیدہ ہو گیا تھا۔ بعض روایات میں یہ کہ اس میں کچھ کعبے کی جو آمدنی ہوتی تھی، جو چندے اندے اکٹھے ہوتے تھے، وہیں پر رکھ دیا جاتا تھا۔ ایک رات چور داخل ہوا، سب اٹھا لے گیا، تو لوگوں نے کہا ویسے کام نہیں چلے گا، اس کو بند کرنا پڑے گا۔ اور جب بند کرنے کا مسئلہ آیا تو یہ ہوا کہ اس کی تعمیر ہو، دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ یہ بات بھی آپ جان لیجئے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر 5 بار ہوئی ہے، 5 بار۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کی نگرانی میں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور ان سے کہا گیا، اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ آدم، یہ اس روئے زمین پر انسانوں کے لیے خدا کا سب سے پہلا گھر ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا۔ چنانچہ جب اس گھر کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہیں حکم دیا گیا کہ اس کا طواف کرو۔ چنانچہ کعبہ ہی ایک ایسا مقام ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کعبے کے سوا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، نہ کسی مسجد کا طواف ہوتا ہے، حتیٰ کہ مسجد نبوی کا بھی آپ طواف نہیں کر سکتے۔ کعبے کا طواف انہوں نے کیا، اور یہ کعبہ باقی رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا تو کعبے کی عمارت سب ختم ہو گئی، ایک ٹیلہ باقی رہ گیا، یہاں تک کہ بنیاد بھی باقی نہیں رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو عظیم خدمات لیں، اس میں سے ایک عظیم خدمت کعبۃ اللہ کی تعمیر نو تھی۔ چونکہ وہاں پر کوئی نشان باقی نہیں تھا، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد انہوں نے کعبے کی اس بنیاد کو دکھلایا، اس کی نشاندہی کی کہ جہاں پر کعبہ بنا تھا، دیکھیں یہ وہی جگہ ہے۔ اور اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دوبارہ تعمیر کی۔ وہ فاؤنڈر نہیں ہے، فاؤنڈر تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، اسی بنیاد پر کعبے کی تعمیر نو کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سہبارہ تیسری بار، ایک زمانے دراز گزر گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہزاروں سال گزر گئے تھے، کعبہ اسی طرح تھا، بوسیدہ بالکل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبے کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ اب جب کام شروع ہوا، جب یہ مشورہ ہو گیا کہ کعبے کی تعمیر ہونی ہے، تو پتہ چلا لوگوں کو کہ جدے کے ساحل پر ایک کشتی ٹکرا گئی، ایک جہاز ٹکرا گیا، وہ ٹوٹ گیا۔ تو لوگ دوڑے، کہہ رہے اس کی لکڑیاں کام آ جائیں گی، چھت بنانی ہے اس کی لکڑیاں کام آ جائیں گی۔ چنانچہ لوگ دوڑے، جدے تک گئے، اور وہاں سے سمندر کے کنارے سے اس کشتی کی لکڑیاں لے آئے۔ اس میں ایک رومی مصری بھی تھا جو معمار تھا، معماری کے کام کرتا تھا، اس کو لے آیا، اس نے دیکھا تھا کہ سامان بتایا، بھائی پتھر لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، تمام سامان اکٹھا ہوا۔ مشورے میں یہ بات بھی طے پائی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی قبیلہ کعبے کی تعمیر سے اور اس میں حصہ لینے سے محروم ہو جائے، اس لیے خاندانی بزرگوں نے سب کی ذمہ داری سونپ دی۔ دیکھو یہ دیوار تم فلاں فلاں بناؤ گے، یہ دیوار فلاں فلاں بنائیں گے، یہ دیوار فلاں فلاں بنائیں گے، سب اپنا اپنا انتظام کریں۔ اور اس موقع پر حضرت عبداللہ کے ماموں موجود ہیں، مشورے میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور انہوں نے لوگوں سے کہا، لوگوں سنو، یہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا مسئلہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں حرام کمائی لگ جائے، جوئے کی کمائی لگ جائے، شراب بیچنے کی کمائی لگ جائے، اس کو پاکیزہ کمائی سے بنانا ہے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ایک بھی پیسہ حرام کا اس میں لگنے نہ پائے، یہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے۔ سب باتیں طے ہو گئی۔ اب وہ اس پرانی عمارت کو منہدم کرنا تھا۔ اب وہ سب ٹھٹر گئے، ارے اللہ کے گھر کو گرائے، کیونکہ کچھ ہی دن پہلے تو وہ دیکھ چکے تھے۔ ان کے ہاں یہ تاریخ مشہور و معروف تھی کہ ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو کس طرح نیست و نابود ہو گیا، اس کا نام و نشان اللہ نے مٹا دیا۔ اب جب کعبے کی پرانی دیواروں کو گرانے کا مسئلہ آیا تو کوئی آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے، بھائی ہمارے اندر ہمت نہیں۔ ایک شخص نے ہمت کی،
اور اس نے کہا کہ اور اس نے پہلے اپنی نیت کا اظہار کیا، لا نريد الا الخیر، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری نیت خیر کے سوا کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر کو گرانا مقصود نہیں ہے۔ اتنی عظمت تھی ان لوگوں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی، چنانچہ اس نے یہ کہتے ہوئے پہلا پھاوڑا مارا، لوگ سہم گئے، ڈر گئے اور کام کو وہیں پر روک دیا گیا۔ اور لوگوں نے کہا کہ اگر اس شخص پر رات تک صبح تک کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے تو ہم اس کو اسی حالت پر رہنے دیں گے، نہیں کچھ چھیڑ چھاڑ کریں گے، اور اگر معاملہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس پر کوئی آفت نہیں آئی تو صبح کو دیکھا جائے گا۔ چنانچہ اگلے دن وہ شخص پھر اپنا وہ پھاوڑا لے کر حرم میں آ گیا تو لوگوں نے سکون کا سانس لیا کہ نہیں ٹھیک ہے، کام ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں۔ کعبے کی ان پرانی دیواروں کو گرایا گیا اور اس کے بعد کعبے کی تعمیر ہوئی۔ جب کعبے کی تعمیر ہو گئی اور حجر اسود کے رکھنے کا مسئلہ آیا تو حجر اسود تو محترم تھا اور ہر قبیلے کا میں رکھوں گا۔ چنانچہ بحث ہوئی اور تلواریں نکل آئیں، قریب تک کی تلواریں چل جائیں۔ چنانچہ ایک بزرگ جو بہت سن رسیدہ شخص تھا اس نے کہا لڑنے بڑنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، کل جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا ہم اس کو اپنا حکم بنائیں گے اور اس کے فیصلے پر راضی ہوں گے، لڑو بھیڑو نہیں۔ چنانچہ اگلے روز لوگوں نے دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہو رہے ہیں، سب نے یک زبان ہو کر کہا ھذا الصادق الامین، یہ تو صادق اور امین ہیں، ہم ان کو بالاتفاق اپنا حکم بناتے ہیں، ان کے فیصلے پر ہم راضی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے تجویز رکھی ایک چادر لائی جائے، چادر لائی گئی، اس میں حجر اسود کو رکھا گیا۔ سارے قبیلوں کے سرداروں سے آپ نے کہا سب لوگ چادر کے کنارے پکڑ لو، لے چلو حجر اسود کو اٹھا کر۔ جب کعبے کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو اس میں لگا دیا۔ وہ لڑائی جس میں تلواریں چلنے کی نوبت آ گئی تھی، اس جھگڑے کو آپ نے بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ختم کر دیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ دھیرے دھیرے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ غار حرا میں تشریف لے جانے لگے اور مہینے بھر کا سامان لے کر آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے، جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو سکھایا ہوگا اس وقت اس انداز سے آپ خدا کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو کھانے پینے کا سامان مہیا کرا دیتی اور مہینے بھر تک آپ وہاں پر رہا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تھا تو پھر گھر پر آتے اور سامان لے کر پھر چلے جاتے۔ تنہائی آپ کو بہت پسند، عرب کے اس ماحول سے آپ بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و پیغمبری سے سرفراز فرمایا۔ بات یہیں پر ختم کی جاتی ہے۔ دیکھیے آج وقت زیادہ ہو گیا، چونکہ مجھے یہاں تک بات کرنی تھی اس لیے میں نے اپنی بات یہاں تک پہنچائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ حصے شروع ہو رہے ہیں جو نبوت کے بعد کے ہیں، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو آپ کی نبوت سے پہلے کا ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی آئیڈیل اور کوئی نمونہ نہیں ہے۔ واقعات سن لیا آپ نے اب تک، ہمارے نبی ایسے حسین تھے، ایسے جمیل تھے، یہ کرامات تھیں، یہ خوبیاں تھیں، یہ تھا وہ تھا، آپ کا چہرہ ایسا، آپ کی آنکھیں ایسی، آپ کے ہاتھ ایسے، آپ کے بال ایسے۔ اس میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، ہم نہ نبی جیسا چہرہ بنا سکتے ہیں نہ نبی جیسی آنکھیں بنا سکتے ہیں، وہ تو ان کو اللہ نے بخشا تھا۔ لیکن اب سیرت کا وہ حصہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا جس میں ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ نبی کی نماز ایسی تھی، ایسے نماز پڑھو، نبی کا روزہ ایسا تھا، نبی کی سخاوت ایسی تھی، نبی کے صدقات و خیرات ایسے تھے، نبی کا اخلاق ایسا تھا۔ اب وہ حصہ ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ جو ہمارے اور ہم سب کے لیے جس میں نمونہ اور مثال ہے اور جس پر عمل کرنے سے ہماری زندگی سنورے گی انشاءاللہ۔ اس حصے کی تفصیلات کل سے شروع ہوں گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی کوشش کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کے سیرت کے تعلق سے کی جا رہی ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو تمام حاضرین مجلس کو اپنی
رحمت سے قبول فرما۔ آپ کے حبیب کا تذکرہ کرنے کے لیے اور سننے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی نیت نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے اس عمل کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول فرما۔ آپ کی سچی محبت، آپ کی سچی عظمت و توقیر، آپ کا سچا احترام اور آپ کی سچی اتباع ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائیے۔ اے اللہ حوض کوثر سے سیراب ہونا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اس سلسلے کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا لیجئے۔ اے اللہ یقیناً جب آپ کے حبیب کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ کی رحمت ان بندوں اور ان بندیوں پر اترنے لگتی ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہماری اس مجلس کو، جس میں آپ کے بندے بھی حاضر ہیں اور آپ کی بندیاں بھی حاضر ہیں، بچے بھی حاضر ہیں، بوڑھے بھی حاضر ہیں، جوان بھی حاضر ہیں، سبھی موجود ہیں۔ اے اللہ اسے قبول فرما، بیماروں کو صحت و عافیت نصیب فرما، مرحومین امت کی مغفرت فرما۔ ہمارے جو بچے اے اللہ یہاں حاضرین مجلس کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کے ناشتے پانی کا انتظام کر رہے ہیں، اے اللہ ان بچوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ان کو اچھی تعلیم و تربیت عطا فرما، ان سب کو بہترین جزا عطا فرما۔ ہمارے جو احباب اس میں حصہ لے رہے ہیں اے اللہ ان کو بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔